نحن نسلم على سيدنا ومولانا ومأوانا محمد المكين حنين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ جل مجدہ بات کی تیاری کے لیے کچھ کر لیا ہے. اگر کر سکے ہے تو اسے جتنا بڑھا لیا جائے، مگر کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بھی میری روح زنگ شدہ لوہا ہو تو اس پر جب تک ریکمال زیادہ سے زیادہ نہ مارا جائے تو اس کا زنگ نہیں اترتا. ابھی تو میرا زنگ ہی نہیں اترا. میں نے قرآن دو جگہ سے آیت تلاوت کی. انسان اس دنیا میں جب اسے ابھی مادی جسم نہیں ملا تھا، پھر اسے میت کہتے ہیں، تو جب تک یہ روح ہے کیا، یہ روح کس کا نمائندہ اور کہاں کے رہنے والی تھی، آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں. جو کہ میدے کی سبزی، ترکاری، گوشت یہ نہیں تھا. اس روح کا جو غذا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر تھا. اور اس کے ذکر کے ساتھ جہاں پر روح رہتی ہے عالم بالا میں، مالا اعلی میں، وہاں رب کی صفات ہی نہیں، ذات کی تجلی گرتی ہے. ذات کی. اللہ نے ہماری روحوں کو اکٹھا کیا. آپ کو تخلیق کرتا ہوں، تجھے ایک جسم کے اندر داخل کروں گا اور ایک مقررہ معینہ مدت تک تجھے آزمانے کے لیے زمین میں بھیجوں گا. تجھے نفس بھی لگا، جسے عادت ہوگی میرے ذکر کی، میں اسے اس میں ڈھال کر بھیجوں گا اور دیکھوں گا کون میرا رہتا ہے اور کون میرے رستے سے ہٹ جاتا ہے، کون میری جانب رہتا ہے اور کون یہاں آ کر خرچ کیا، لگایا، پہنا اور دکھایا اور بس ختم. کیا یہی تیری آخرت اور حقیقت ہے؟ اس خبر میں وہ حلال و حرام بھول رہا ہے، اس کیفیت میں وہ جائز و ناجائز بھول رہا ہے. اس کے باوجود انسان بھول سکتا ہے، مگر رمضان دیکھ کر پھر اعلان کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں ابھی بھی تم گناہوں سے تھک چکے ہو اور اب بھی تمہاری روح، مگر شیطان اور پھر نفس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اسے، اور نفس کی سب سے خطرناک حملہ، باہر والا تو کرتا ہی، اندر والا کرتا ہے، اور سب سے خطرناک حملہ کہ وہ اپنا آپ نہیں دیکھتا، دوسروں کو دیکھتا ہے. فرمائے یا عبادی، اے میرے بندو. کون سے بندے؟ نمازی، پرہیزگار، سجدہ گزار، صالحین، متقی. کون سے بندے؟ رب فرماتا ہے نہیں، اللہ تم اس کی طرف طلب کرو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا وہ چاہے اور وہ بے شک تیرے سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے. اس آیت ہے اسلام کی دعوت دے کر. تو اس نے پوچھا اے رسول خدا، مجھے آپ کس دین کی طرف بلاتے ہیں؟ حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا، جس نے شرک کیا، جس نے بدکاری کی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا. فرمایا مگر حبیب انہیں بتا دو جس نے توبہ کی
اور توبہ کر کے ایمان لے آیا اور ایمان لا کر اس نے نیک اعمال، پھر اللہ نے آیت اتاری، ہائے ہائے اس کی بخشش کے قربان جائیں، فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 48 آ گئی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سارا فائدہ کر دیا کہ چاہے تو بخشے گا اور چاہے تو نہیں۔ اب میں نہیں جانتا میری مغفرت ہوگی یا نہیں، میں تو درمیان میں لٹکا رہا۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری، ہائے ہائے، کہا یا عبادی، میں روز تیرے احکام کے خلاف چلتا، میں روز تیرے محبوب کی اطاعت کے برعکس چلتا، فرماتا ہے پھر کیا ہوا، پھر بھی میرا ہے تو میرا نا، میرا بن جا، میری طرف آ جا، میری طرف پلٹ آ، ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی اور میں اسلام لے آیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم بھی وحشی کی طرح گناہ کر بیٹھے تو پھر کیا یہ آیت صرف وحشی کے لیے اتری ہے؟ فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے اتری ہے۔ زندگی بھر ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کریں، پھر بھی اس مالک کا کرم دیکھو، وہ پھر بھی ہم جیسوں کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ توبہ و استغفار کی جو خیر پڑ رہی ہے، کیا کرو؟ استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، فرمایا مال کی کمی ہے، یعنی مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ آپ نے اور ہمیں لائیو فیس بک پہ سننے والوں ہزاروں کی تعداد میں دوست، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج جتنی ضرورت ہمیں اجتماعی توبہ اور استغفار کی ہے، شاید اس سے پہلے اس قوم کو نہ تھی۔ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ اور تمہیں بارش کی ضرورت ہے، استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بڑی زور۔ توبہ اور استغفار کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا میری توبہ، زبان سے کہہ دیا استغفار استغفر اللہ، نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ کی سب سے پہلے شرط ہے، پھر توبہ کا مطلب ہے کہ تمہاری شرمندگی طاری ہو جسم پر، ہم شرمندہ ہو جائیں۔ آج ہم شرمندہ ہونا بھول گئے اپنے مالک کے حضور۔ دوپہر کا مطلب زیادہ وقت اپنی شان کے مطابق، جہاں وہ عرشوں پر جہاں جیسے جس طرح، میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں رہتا ہے کہتا ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، مگر وہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہر وقت اس کی حمد ہے، الحمدللہ الحمدللہ کی صدائیں، مگر دو پہروں کے بعد وہ کہتا ہے نہیں، اب مجھے ان صداؤں کے بجائے نیچے جانا ہے۔ وہ پھر آسمان، بندوں میں آ گیا ہوں، ہے کوئی سوالی جو مجھ سے مانگے؟ ایسا سخی دیکھا ہے جو سوئے وہ کو اٹھا کر کہے لے لو، غافلوں کو کہے لے لو، ایسا مالک، اور پھر بھی ہمارے پاس وقت نہ ہو اسے پکارنے کا، اسے یاد کرنے کا۔ یہ وہ فکر مندی والی بات، یہ وہ خبر ہے اصل میں جو ہمیں دنیا سے تھوڑا دور ہونا پڑے گا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور آپ کے ساتھ دو صحابہ اور ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ۔ یہ کسی وجہ سے حضرت ابی بن کعب خود بیان کرتے ہیں، کسی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا لائے، اور صحابہ کی خدمت میں منافقین پیش ہوتے جاتے ہیں اور اپنی اپنی عرضی پیش کرتے، یا رسول اللہ اس وجہ سے پیچھے رہ گیا، حضور ان سب کی عرضیاں قبول کر لیتے۔ اتنے میں حضور کے روبرو ہوا، بول چال بند ہو گئی، حضور نے بولنا چھوڑ دیا،
جس سے حضور نہ بولے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے بول چال بند کر دی تو بیوی حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی. صحابیہ تھی نا، عاشقہ تھی حضور کی. عرض کی حضور نے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ. دو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ہی پوچھا یا انہوں نے پوچھا. کیا سب کہتے ہیں جس سے حضور نہیں بولتے ہم کیوں بولیں. ایک دن، اور میں جب نماز پڑھتا تو نماز پڑھتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ مجھے تک رہا ہوتا، حضور مجھے تکتے، مگر جیسے ہی بار بار اسے سلام کا وہ میری بات کا جواب نہیں دیتا تھا. اس کا ایک باغ تھا، میں بھی اس باغ کے اندر چلا گیا اور باغ میں پہنچا تو پھر میں نے کہا تو مجھے بولتے کیوں نہیں. مجھ سے یہ ہے وہ یہ وہ شخص میرے قریب آیا، اس نے کہا میں شاہ روم کا سفیر ہوں اور یہ خط تمہارے نام لایا ہوں. میں نے خط کھولا تو خط پڑھا. خط میں لکھا تھا، تندور تھا، آگ جل رہی تھی، اس میں جلا دیا اور رب کی طرف ایسے متوجہ ہو کر میں نے عرض کی میرے مولا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ غیر میرے ایمان کا سودا کریں گے. یہ وقت بھی آ گیا ہے، یہ مجھے محمد مصطفیٰ میرے آقا سے دور کریں گے. قَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. اور ان تینوں شخص پر بھی رب نے رحمت کی نظر فرما دی جن کے فیصلوں کو حبیب آپ نے مؤخر کر دیا تھا، یہاں تک کہ زمین کشاد میں شہر سے باہر نکلے، ہجرت کر گئے. اور جب ہجرت کر گئے تو راستے میں وہ پہاڑوں کی وادی تھی، طوفان باد و بارہ آیا، لینڈ سلائیڈنگ ہونے لگ پڑی. وہ ایک غار میں چھپ گئے. اتنے میں ایک بہت رکھا اور اس کو پتا نہیں میری کون سی ادا پسند نہ آئی، اور اس نے مزدوری میں نے دینا چاہی دہاڑی پر تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. اور میں نے کیا کیا، میں نے اس پیسوں سے بولے ان کے لیے فکر مندی کی بات. ایمانت داری کتنی اعلیٰ شے ہے، دینداری کتنی اعلیٰ شے ہے. حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا اتنے میں میرے مالک ایک دن وہی مزدور مجھ سے دہاڑی لینے آ گیا، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی. میرے چچا بیمار ہو گیا اور مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی. فقر و فاقہ آ گیا. اس نے کہا ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے، میں تمہارے چچا کی بیٹی ہوں، کچھ پیسے دے دو، ہمارا کھانا اور گزر اوقات. سوشل میڈیا یوز کرنے والے جوان جو ٹک ٹاکس کے نام پر، جو لائیو سٹریمنگ کے نام کے اوپر فیملی ویلاگنگ کرتے ہیں، اور فیملی ویلاگنگ سے آگے پہلے ہمیں کوئی کیسٹ خریدنی پڑتی تھی، کوئی جا کر پتا کرو ہم لٹ رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہمارا سرمایہ لٹ رہا ہے. اگر کرنا ہی ہے تو محبت مصطفیٰ اور اللہ کی محبت والی باتیں کرو نا، خیر تقسیم کرو. لاتا تو سب سے پہلے امی ابو کو دیتا تھا. ایک رات لیٹ ہو گیا تو امی ابو سو گئے تھے، میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا دودھ لے کر. آج ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے، پلٹ آؤ، رمضان کا پیغام ہے، ان سے جڑ جاؤ، یہ بھی توبہ ہے. تو عرض کی مولا ایک دن وہ جب تک اٹھے نہیں، میں نے جب تک انہیں دودھ پلا نہیں دیا میں ہٹا نہیں. مولا یہ تیرے لیے پیغام دیا کہ خواب میں ایک واقعہ بیان کیا. تہذیب الکمال والے امام مزی اسماء و رجال کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص نے دیکھا کہ ایک شخص جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، جسے چاہتا آج میں نے جنت کا مالک بنا دیا ہے، جسے چاہے آنے دے، جسے چاہے روک دے. اور کہا مولا یہ جسے فرشتے اور حوریں کھلا رہی ہیں یہ کون ہے؟ کہا اس نے زندگی بھر اپنے خواہش سے کچھ کھایا ہی نہیں. کون ہے مالک؟ کہا وہ میرا بشر حافی ہے. دو اعلان ضروری ہیں. پہلا اعلان
اور آپ سے توقع محبت